بسم الله الرحمن الرحيم وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مبتدا بن کے آتی ہے، جملہ شروع ہوتا ہے انتم، جملہ شروع ہوا. آگے دیکھیے بمعجزین. اب ہے تو آسان لفظ، عین جیم زے سے لفظ یہ آ رہا ہے معجزی. عین جیم زے اس کا روٹ ہے عاجز کرنا، عاجز کرنا. معجزین اس کا واحد بتا دیں. چلیے زینا تو مجھے پتہ لگ رہا ہے جمع ہے. کیا ہوگا حالت کے اعتبار سے؟ کیا ہوگا؟ مفعول اضافی. وسعت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ نکرہ. الف لام نہیں ہے. عدد کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ جمع. مونس کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مذکر. ٹھیک ہے، تو یہ نام اس کا نکلا. سبق تاں یاد ہوئے گا جس دن جا کے قسم پڑھانا ہوئے. معجزین جمع ہے، اتھے حرف جار نال لگ گیا. جی اعراب کتنے قسم کے؟ ویسا اعراب کتنے قسم کے؟ دو قسم کے. یہ جو اعراب ہے یہ کون سا ہے ساتھ؟ یہ اعراب کون سا ہے؟ یہ آواز والا اعراب ہے یا حرکت والا اعراب ہے؟ یہ آواز والا ہے. اس کا مطلب اینا کو آپ دیکھیں تو اینا مفعولی آواز بھی آتی ہے، اضافی آواز بھی آتی ہے. بس اتنی بات ہمیں سمجھ آ گئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے شروع میں حرف جار لگا ہے تو یہ اضافی حالت پینشن ہو گئی ہے. اب یہ اضافی حالت ہو گیا تو مرکب جاری بن گئی. اب ہم دیکھتے ہیں مرکب جاری آیا کیوں ادھر. پیچھے ما لگا ہوا ہے. انتم بطور مبتدا تھا، انتم مبتدا تھا اور آگے خبر تھی. اس کو سادہ جملہ بنانے کے لیے کون بنائے گا اس کا سادہ جملہ؟ عبد الرحمن بنا دے. انتم معجزون، سادہ جملہ کیا ہوگا؟ انتم معجزون، تم عاجز کرنے والے ہو. بس یہ سادہ جملہ تھا. کہا یہ جا رہا ہے، ترجمہ آپ دیکھ لیں آسان ہے. نہیں تم عاجز کرنے والے. جب نہیں آئے گا ماں نافی آئے گا پھر بڑی تبدیلیاں پیدا کرے گا. کیا تبدیلی پیدا کرے گا؟ جو خبر ہے اس کو وہ حالت مفعولی میں لے کے جائے گا. یہ بہت مرتبہ قاعدہ پڑھایا آج یہ حسان کے لیے اور پروفیسر صاحب کے لیے. یہ قاعدہ بالکل نیا ہے اور بھی آپ کے لیے بھی. جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کو ہم نافیہ بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ بولا ہے آپ کو. جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. کیا ہوا؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. جملہ اسمیہ کا چیپٹر آپ کھولیں گے آپ کو ایک ایک چیز مل جائے گی. مبتدا ہوتا ہے، بات آغاز سے شروع ہوتی ہے، اس کی پہچان حالت اس کی فاعلی ہوتی ہے اور معرفہ ہوتا ہے. ضمیر حالت فاعلی ہوتی ہے، ضمیر مبنا ہے، حالت فاعلی ہے اور یہ معرفہ ہے. اس لیے مبتدا ہے. اس کی خبر بنانی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خبر نکرہ ہوتی ہے، حالت فاعلی ہوتی ہے. پھر معجزون ہوگا، تم عاجز کرنے والے ہو. اب یہاں کہا جا رہا ہے تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. جب نہیں لے کے آئے گا نافیہ ہوگا، جملہ اسمیہ نافیہ ہوگا، پھر دو تبدیلیاں کر دے گا. ایک معنوی تبدیلی بھی پیدا کرے گا، ایک اعرابی تبدیلی بھی پیدا کرے گا. معنوی تبدیلی نفی میں لے جائے گا، بات تو آسان سمجھے. دوسری اعرابی تبدیلی پیدا کرے گا، وہ خبر جو ہے اس کو مفعولی حالت میں لے کے جائے گا. تو کیا بنتا مفعولی حالت میں ہوتا؟ تو بی نہ لگا ہوتا تو پھر وہ مفعولی حالت میں تھا. کسے سمجھ آئی؟ ایک لگا ہوتا دو بی نہ ہوتا تو مفعولی ہوتا نا، بی کی وجہ سے اضافی. ہاں بی نہ ہوتا تو پھر مفعولی. تاڑی خیر جو شکر ہے یار. بی کی وجہ سے اضافی ہے. اب دیکھیے کہتا ہے کہ مفعول ہے نہیں، کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ماں بتا رہا ہے نا نہیں ہے، تو اس کو خبر کو مفعولی حالت میں لے کے گیا. چونکہ مفعول موجود نہیں ہے اس لیے جب خبر نہ ہو تو وہاں مرکب جاری لایا جاتا ہے. حرف جار لگا دیتے ہیں.
اس لیے بے لگایا. کام کرنے والا تو ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو نافیہ بنا دیا. یعنی اللہ کو کون عاجز کرنے والا ہے؟ کوئی بھی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، اس لیے جملہ نافیہ بنانا تھا. اب ہم کہیں گے یہ انتم جو ہے جسے ہم مبتدا کہہ رہے تھے، ہم کہیں گے ماں کا اسم ہے، اور بمعجزین جو ہے ماں کی خبر بنی ہوئی ہے. خبر محذوف ہے، مرکب جاری ماں کی خبر لے کے آیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. میں نے ابھی آپ کو آج جملہ نافیہ پڑھایا، جملہ اسمیہ نافیہ پڑھایا، جس سے سمجھ آ گئی. فبیا آئندہ بھی پڑھائیں گے تو اسی طرح پڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں. یعنی عاجز سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، اللہ کو مجبور کرنے والے نہیں ہو کہ اللہ آپ کے کسی کام پہ مجبور ہو جائے. ہاں اللہ آپ کے جو محنت ہے اس کی قدردانی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کو کہا کہ ہاں مجھے تو جنت چاہیے، میں نے اتنے اعمال کیے. یہ بات غلط ہے. آپ ہرانے والے نہیں ہو کسی معاملے میں، یہ مت سوچنا کسی بات. ضمیر بطور اسم ہے. ہاں ضمیر بطور اسم ہے. ہاں جی، اسم ضمیر اسم نہیں ہے. شاباش تواڈے. ماذا اسم. مالا اسم ہے، اسم تے من دسو ضمیر کے فعل ہے، ضمیر کے فعل ہے. من دسو سے نہیں ماذا اسم. اشکال کیوں پیدا ہو گیا تھا؟ ماذا اسم سے. اوہ انتم ضمیر فعل دے نال کیوں جوڑی؟ ضمیر ہوندی اسم. ٹھیک ہو گیا؟ گل سمجھ آ گئی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو بھی تمہیں پہنچی ہے تکلیف مصیبت میں سے، بس تمہارے کرتوتوں کی، تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچی ہے. کمائی ہے. تم نے جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے. کس طرح قرآن دس رہا سانو کیا جو کچھ حالات نے ساری اپنی وجہ نہ ہے. ہن ایک آدمی پارسا ہوئے اور ایک کہے کہ میری تو کوئی، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، تو پھر ایک جملہ کافی ہے. اجتماعیت انفرادیت تو ایسا انداز ہوتی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچاتا جتنی اس کو زندگی ملی تھی، تاکہ وہ اللہ کے حضور کہتا کہ یا اللہ میں آٹے کے ساتھ گن تو پسے گا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نہ پسے نا، رگڑے تو سارے جائیں گے. اگر اس نے ایک جگہ پر لا کے بم مارا ہے تو آبادی میں جو لوگ بالکل بے قصور ہیں وہ بھی رگڑے جائیں گے نا، وہ تو نہیں لحاظ کرے گا. تو اس اعتبار سے دیکھیے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. قرآن مجید جمع کا صیغہ اس لیے لے کے آتا ہے کہ تم نے اجتماعیت کا کام کیا نہیں ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارا تو اس نے معاف کر دیا ہے. اگر ساری باتوں کا امتحان لیتا تو کہیں کہ کہیں پہنچے ہوتے. اور وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، ہرانے والے نہیں ہو اللہ کو. فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں واسطے تمہارے من دون اللہ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علاوہ من ولیٍ کوئی دوست ولا نصیر. اب من ولیٍ جو ہے یہ بھی مرکب جاری بن کے ہے دوست کے حوالے سے. وہ تمہارا دوست ہے، واسطے تمہارے کوئی دوست ہے، وہ کہتا دوستی نہیں ہے کوئی. اور نہیں واسطے تمہارے کوئی دوست ہوگا جب اللہ پکڑے گا، اور نہ پھر کوئی مدد کرنے والا ہوگا. یہ خطرناک آیتیں ہیں، ذرا سخت آیتیں ہیں، امت کو ہلانے کے لیے، جگانے کے لیے ہوتی ہیں یہ آیتیں کہ ہنوی ٹور پو. باقی یہ ہے کہ ہم اس کو ثواب برکت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیت کے ہم مفہوم میں نہیں جاتے.